السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن اسلام محسن جہلم ٹنڈر رام پرساد۔ بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے 1913 کا۔ جناب ٹنڈر رام پرساد نواب آف داکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی اور ان کی زیادہ تر اراضی داکن بھارت میں موجود تھی، ان کی ایک رہائش گاہ جو کہ اس زمانے میں بہت عالی شان رہائش گاہ، باغ محلہ نظر صرافہ بازار جہلم میں برلب دریائے جہلم، یہ عمارت ابھی بھی واقع ہے۔ نواب آف داکن ٹنڈر رام پرساد ایک نہایت انتہائی رحم دل اور دور اندیش صفا انسان تھے۔ گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندانوں کا اکلوتا وارث تھا، جو کہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے۔ نواب آف داکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے داکن سے جہلم تشریف لاتے، اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھولک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آف داکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلے کے افراد اسی طرف جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈر رام پرساد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اب ہم اس عورت کی قبر اپنے گھر بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور بے شک اللہ کی رضا و مرضی کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی برائی۔ چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈر رام پرساد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی۔ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین، یہ جائیداد ادھر ہی رہ جائے گی۔ البتہ ہم انسانوں نے جلد یا اب دیر دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفنا دیں۔ آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتح خوانی کی گئی، اور ٹنڈر رام پرساد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں۔ چنانچہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی پرساد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈر رام پرساد کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے بعد داکن تشریف لے گئے اور اپنے
وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد ہی یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی میت داکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی اور جہلم میں بہت مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈرل رام پرشاد کی محبتوں اور احسان کے قرض دار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ آل عمران مدنی۔ تو کہے اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔